وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ ٹرن 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 فون بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید؟ وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکھلائے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو، اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار طویل ہو گیا، جیسے برسوں وہ انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کا دل لمحے کے ہزاروں حصے میں جیسے رک سا گیا۔ جاوید گلی کے نکڑ پر بائک پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ تھا، اور اس کے دونوں دوست بائک سے اتر کر ایک سائڈ پر ہو گئے، اور جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ چونتے ہی جاوید نے بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لے آنا۔ تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلے ہی آیا ہوں نا، جاوید جھنجھلائے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا۔ وہ فوراً نرم انداز میں بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کے بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، چلے جاؤ، اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون سی دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنی ماں باپ کو دھوکہ دینے چلی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تمہیں اہم جانا، اور تم نے آج بتا دیا مجھ سے بڑھ کر کوئی پاگل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے دردی سے وہ گال رگڑتی کال بند کرنے لگی کہ وہ گویا ہوا، تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کسی کو تو کیا اپنے گھر والوں کو بھی من دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا وہ چپ ہوا۔ برے ایمان انسان کی طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں آئے کر لو، میں کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی، اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ کسی کی توبہ رد نہیں کرتا، اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے اس نے فون بند کرتے دیوار پہ دے مارا، اور ایسے رونے لگی جس سے اس کا کوئی اپنا مر گیا۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی؟ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، درد ٹھوکریں کھانے والی، جنہیں پھر کبھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر رون کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں۔ پچھتاوے کے آنسو بہاتی اور اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری خواہش صرف اتنی ہے، کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کروں، کچھ ایسی ویڈیوز شیئر کروں جس سے گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائیں، اگر نہ بھی رکے تو سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں۔ پتہ نہیں کتنی اتنی لڑکیاں روز برباد ہوتی ہیں اور محبت کے نام پہ لٹتی ہیں اور برباد ہوتی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔